السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ مولانا محمد حسام الدین حسامی ثانی جعفر پاشا نے احرام کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بغیر نہ تو عمرہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ مولانا جعفر پاشا محمد کیپ مارٹ مدینہ سرکل میں پریس کانفرنس سے مخاطب تھے، جو ماہ رمضان المبارک کے استقبال اور امپورٹڈ جائے نمازوں کے کلیکشن اور عمرہ و حج سیزن کے لیے احرام کی مختلف اقسام سے متعلق منعقد کی گئی تھی۔ الیاس بخاری مینیجنگ پارٹنر محمد کیپ مارٹ کے علاوہ حافظ وقاری، مولانا محمد نصیر الدین منشاوی اس موقع پر موجود تھے۔ مولانا جعفر پاشا نے اس بات پر مسرت اور طمانینت کا اظہار کیا کہ طویل عرصے سے بخاری خاندان عازمین حج کے لیے خدمات انجام دے رہا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ماشاءاللہ محمدیہ کیپ مارٹ مدینہ بلڈنگ پر آنے کا موقع ملا، اور ماشاءاللہ دور سے جس دکان کو ہم دیکھتے تھے، آج معلوم ہوا کہ یہ 4 منزلہ، ہر منزل آباد ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے، اور موجودہ حالات میں لوگوں کی سہولت کا پورا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ یہاں عمرے کا سامان بھی ملتا ہے، مساجد کے جانماز بھی ملتے ہیں، قالین بھی ملتی ہے، اور دلہن کے یہ جو ضروری سامان ہوتے ہیں وہ بھی یہاں دستیاب ہوتے ہیں۔ اور یہاں خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ احرام جو ان دنوں میں ماشاءاللہ لوگ جو بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ جو کپڑا جو عام سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بغیر نہ تو ہماری کوئی عبادت ہے، نہ ہمارا جانا ہے، نہ ہماری وہاں جب تک کہ ہم ان کپڑوں میں نہ جائے اس وقت ہماری کوئی ضرورت پوری ہونے والی ہے۔ ابھی احرام کا طریقہ بھی سنا میں بتایا گیا ہے، اور احرام کی ضرورت کے اوپر بھی تفصیلی بات گفتگو ہوئی ہے۔ اور اتنا ذہن میں رکھیے کہ احرام 2 کپڑوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ 2 کپڑے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سری سی غفلت آپ کے عمرے میں بڑا آپ کے لیے ایک نقصان پیدا کر سکتی ہے، اور اس میں آپ کے لیے بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احرام کے بارے میں خصوصاً آپ جو ٹریننگ یافتہ ہے، جو عمرے کے گائیڈ لائنز ہے یا عمرے کے بکس ملتے ہیں، ان میں تفصیلی پڑھ لیجئے، اور عمرے کرنے کے لیے جائے تو احرام باندھنے کے بعد اس کا احرام کا گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں نے اپنے لباس کو بدل لیا ہے اور آپ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ اب آپ کو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جو مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو اللہ سے اپنی مناجات کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ کا یہ احرام گویا آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی نہ کرے۔ احرام کے بارے میں مسائل پہلے پڑھ لے، اگر پڑھنے میں دشواری ہو تو جانے والے جو جا کر آئے ہیں اور جو علم رکھتے ہیں ان سے معلوم کریں، احرام باندھنے والوں سے نہیں۔
بلکہ احرام کے بارے میں احترام کرنے والے جو رہتے ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان سے مشورہ کرے کہ میں احرام تو باندھ رہا ہوں، میرے پہ کیا چیز جائز ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، یہ سب چیزوں کا آپ کو خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور جو آج کل کے نئے احرام طریقہ کار بن کے آ رہے ہیں بازار میں، وہ عجیب و غریب آ رہے ہیں، تو ہمارے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علماء سے مشورے کے بغیر وہ احرام استعمال نہ کرے جو آج کل لوگ چلا رہے ہیں یا لوگوں کے پاس چل رہا ہے، اس کو نہ دیکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے حیدرآباد سے جو بھی یہاں سے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ خود بہت جان بوجھ یعنی اچھی طریقے سے علم رکھ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن مزید اس کے لیے گائیڈ یعنی اس کی معلومات کرنے کے لیے آپ اپنے قریبی لوگوں سے ربط پیدا کریں۔ اور احرام جہاں ملتا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں سامنے دیکھ رہا ہوں جانے مانوں کی اور مساجد کے لیے جانے مانوں کی ماشاءاللہ ایک سے ایک پائلٹی موجود ہے اور ہر رنگ موجود ہے، بس اپنا رنگ بدلنا ہے ہمارے، اپنا رنگ دنیا سے نکال کے آخرت کے رنگ میں بدل دیں گے تو یہ جان مازی بھی ہمارے کام آئے گی، اور وہ وائٹ کپڑا جو دنیا میں آپ کو آخرت کی یاد دلا دیتا وہ بھی ہمارے کو احساس دلا دے گا، ورنہ ہمارے اندر احساس نہیں رہے گا تو پھر وہاں سے جان ماز آ کے ایک صاحب بولے میں مولانا اب نمازی بنوں گا۔ میں نے کہا کہ بھائی جان نماز کہیں کی بھی ہو، ہدایت اللہ کے طرف سے ملنے والی، اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امید رکھنا، مایوس نہیں ہونا، اور اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ ہماری غفلتوں سے ہم کو دور فرما اور ہمارے کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ انشاءاللہ نیت آپ کی اچھی رہے گی تو اللہ وہ راستے بھی آسان کر دے گا۔ مسجدوں میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ماشاءاللہ ایک سے ایک خالم بنا ہوا ہے۔ پہلے کیا تھا، مسجدیں کچی تھی، ایمان پکے تھے، آج کل مسجدیں پکی ہو گئے، ایمان ہمارے ڈاواں ڈول ہے۔ ہمارے کو آج اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، خالم پہ بیٹھ رہے مگر دنیا مانگ رہی، اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، یہ نہیں بول رہے کہ اللہ جس خالم میں بٹھا کے آپ نے سجدہ کرایا ہے یہ سجدہ ہمارا آخرت کا ایک ذریعہ بنا دیجئے، بخشش کا، مغفرت کا اور آپ کی رضامندی کا۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی، آج ہمارے محترم شیخ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم سامنے سے گزرتے تھے، کبھی آتے نہیں تھے، لیکن آج اوپر آئے تو معلوم ہوا ایک منزل نہیں 4 منزل چڑھنا ہے۔ اچھا ہوا چڑھا کے نہیں لائے، ورنہ میری عمر کے لحاظ سے تو میں چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ماشاءاللہ ہمارے کیا نام ہمارے الیاس بخاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے پورے جو بھی خاندان کے جو بھی رشتہ دار حضرات جو بھی یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ایسے مرکز، اور نام بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، نام کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں رکھا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور میرے آقا کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے گا، اور برکتیں اللہ ان کو عطا فرمائے، اور ہر مقام پر ہر جگہ محمدیہ کائنات نظر آئے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ حضرات سے بھی ایک بات کرنا ہے کہ میرا ایک سفر تھا، سفر سے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور میں آنا تو جلدی چاہ رہا تھا مگر جہاں بھی لوگ لے آتے ہیں وہاں آخری وقت مائک میرے کو دیتے ہیں، ذرا اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کرنے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو اس کے حلال عطا فرمائے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے برکت والا روزگار عطا فرمائے، اے اللہ ان کی حفاظت کا معاملہ آپ فرمائیے، کاروبار کرنے والوں کی حفاظت کا آپ معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.